السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ۔ اللہ سبحانہ جل وعلا واسطے ساریاں تعریفاں جدے حکم نو کوئی بھی ڈکا ڈکا تے روکا راکا کوئی نہیں، جو چاہتا ہے جس ویلے چاہتا ہے جویں چاہتا ہے ایویں فرماندا ہے۔ ولا ناقض لقضائے، اودی تقدیر ٹٹ ٹٹ بھی نہیں سکتی۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء، اس ہستی پر سلام ہو جڑے اللہ دے نور دے کامل و اکمل و مکمل مظہر بن کے دنیا تے ظاہر ہو، نبیاں دے رسولاں دے پیشوا تے امام بن کے ظاہر ہوئے۔ وسند الاولیاء، اور جتنے بھی اولیاء ہیں یعنی وہ باقی سارے دیوے جڑے سرکار تو روشن ہوئے، این بین وہی روشنی ہے انہوں نے۔ یہی اساں گل کرنی ہے، ایہی تقریر کرنی ہے، اور کوئی نہیں کرنی گل ہے بھئی جتنے دیے روشن ہیں ان سب میں وہی نور ہے جو مصطفیٰ پاک میں، اور مصطفیٰ پاک میں وہی نور ہے جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام مستغرق تجلیات ہو گئے تھے۔ وہی نور ہے جبریل امین جس نور سے وہی لے آتا ہے اور لاتا ہے، جس سے وہ بھی وہی نور ہے، جس تک پہنچاتا ہے وہ بھی وہی نور ہے۔ سچ پوچھو تو جو لے کر آنے والا ہے وہ بھی وہی نور ہے، دوسری کوئی بات نہیں۔ اللہ پاک واسطے تعریفاں، حضور پاک واسطے درود شریف، اہل بیت تے درود شریف، اصحاب تے درود شریف۔ اس کے بعد دعا ہے کہ اساں ساریاں دی حاضری منظور تے مقبول ہو جائے، اور ایک غلام نو تو خادم نو دعا کرنی بھی چاہیے، حالانکہ وہ منظور ہوئی ہوندی ہے۔ اے حالی دل کے بہلانے کو غالب، یہ خیال اچھا ہے، دل بہل جاتا ہے نہیں سے، وگرنہ اس گرمی میں جڑے اس ویڑے وچ بیٹھے ہوئے ہو وہ مقبول ہی ہو تو بیٹھے ہوئے ہو نا۔ کیا کبھی مردود بھی ٹک سکتا ہے؟ ٹکتا وہی ہے جو محبوب ہو، اور آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہو سارے ہی بابا صاحب کے بھی محبوب ہو، خواجہ صاحب کے بھی محبوب ہو، حضور غوث پاک کے بھی محبوب ہو، اور کئی سلسلے دے ہو تو سارے دے ہی محبوب ہو۔ ترے چار گلاں تے سنو کدے توجہ نال پورے دھیان نال عرض کرساں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام جس طرح حضور نال محبت کی تھی، اس طرح ہی محبت ایک مرید نو پیر نال کرنی چاہیے۔ اے گل کرنی ہے، سمجھ آئیے یا کوئی نہیں آئی؟ اے تھوڑا جا بولے ہے، ہاتھ میرا اپنا ہی نہیں پہ چکیندہ، تسا نہ چکو، حالی بولو۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ الشیخ فی المریدین کن نبی فی الامہ، ایک خالص نور میں آپ کو دے رہا ہوں، تقریرہ تو ان میں وہ بہت ساریاں سنا سکتا، اس دروازے تے اے گل نہ کرنی۔ سلسلہ چشت اہل بہشت نال میں غداری سمجھتا ہوں، تو اور کسی نال ہوئے نہ ہوئے غداری، اپنے یار سے غداری سمجھتا ہوں کہ اس جگہ اس حال میں یہ بات نہ کرنی۔ قاری صاحب، اینک والی سرکار، تواڑیاں اکھاں بھی نے چار، سامنے بیٹھے نے سرکار، او میرے کلیجے کے ٹکڑوں، مریدوں کی جماعت میں شیخ ایسے ہوتا ہے جیسے اصحاب میں نبی ہوتا ہے۔ کوئی سمجھ آئیے؟ یہ تصوف دیاں گلاں نے، یہ تو فتوہ ٹھوکے تو وہ واسطے پہلے
دساں، یعنی عاشق جڑا ہوتا ہے نا وہ کافر کہلانے سے سننے سے نہیں ڈرتا، پھر عاشق ہوتا ہے۔ جیڑا کفر کفر تو ڈرے وہ عشق مشق کے نیڑے نہیں آ سکتا۔ کوئی سمجھ آئیے؟ یہ دیئے سب پہلے تیاری تیوری کر لئیے، جیڑا جس کہنا ہے کہہ دے وے۔ اسی تو ان گلہ وہ دسنیاں جیڑیاں محبوب الہ دے کن وچ بابے فرید نے کی دیا۔ اساں تو اڈنر گل وہ کرنی ہے جیڑی غوث پاک علی بن ایتی دے کن وچ کی تھی ہے۔ گل اساں تو اڈنر وہ کرنی ہے جیڑی نظام پاک نے نصیر الدین پاک دے کن وچ کی تھی ہے۔ گل تو ان وہ سمجھانی ہے جیڑی شاہ نصیر الدین نے بندہ نواز گیسو دراز دے کن وچ کی تھی ہے۔ اور کی تھی ہے تسا آکھو گے جے انہاں کن وچ کی تھی ہے تو ساڑے نال کیوں کردا ہے؟ تو میں بھی کن وچ ہی کر رہا ہوں، اور کتھے کر رہا ہوں؟ میں کدے نال کر رہا ہوں بھئی اے کن نہیں انہیں سارے او دیوانے ہو تو کرنی چاہیے نا۔ یہ عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ انہوں نے تھوڑا جو روکے ہے پائیاں نو جی تھوڑا جو کرم ہوا اور پھر میں کمزور ہاں نظر پیسے وچ ٹر جاندی اور پورے پاکستان نو بڑا لٹے ہے اسم اللہ اے ڈیڑھ نوٹ دن میں اے تھوڑی گپ شپ لائیے۔ کوئی سمجھ آئیے نہیں آئے؟ نالے ایک گھر دے ڈیڑھ بھی بلاندی ہے۔ یہ خیال ہے منظور؟ اور میں آگیا ایک گھر دے ڈیڑھ بھی بلاندی ہے۔ اور تیرے منظور ایک گل دساں کہ پوچھیا بھئی سب تو بڑی بلا مصیبت کیا ہے؟ بندے کہیں آکھیا فلانا 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 فلانی مصیبت انہاں آگیا یہ نہ تو طاقتور چیز کی ہے۔ انہاں آگیا بھائی جی صدقہ جیڑا ساریاں بلاواں نو غائب کر دے۔ انہاں کہا یہ تو بڑی بلا کیڑی؟ انہاں ایک شے جیڑی صدقے نو کھا جاندی وہ شے ہوتی ہے، شے ٹھیک ہے۔ اب بھائیو تو بیلیو کلیجے دے ٹکڑے ہو ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید اور جیڑا پیر نو تے رب نو ایک تھانا تکے او مرید مرود کوئی نہیں۔ او مرید شرید جنہوں سمجھ آئی ہو بولو او مرید شرید سبحان اللہ اتنی تھے آگنا ہے بھئی کوئی نہیں مرید مرود قاری صاحب تیریاں سبحان اللہ کی دیا آج آکھو او مرید مرود وہ مرید ہوئی ہے جو شیخ کو دیکھے حضرت سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا و آقانا و مرشدانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاکے کمبل ایک آگئے ساوے اے جڑا نہیں ہے ٹوپی پائی ہوئے منڈے سبز رنگ دی اے جدی سبز اے حضرت صاحب اے پاکے رنگ دی آئے کمبل حضور و نبی پاک نے سامنے آئے حضور پر میں اگے ہو واہ واہ بلے بلے مریدہ واہ بلے بلے مریدہ واہ چشتیوں کا ایک بادشاہ گزرا ہے بابے فرید کے غلاموں میں چشتیوں کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے سید عبد الواحد بالغرامی رضی اللہ تعالیٰ ہیں جی جان دے ہو سید عبد الواحد بالغرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ایڈا وڈا بادشاہ گزرا جی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جس نے معرفت سیکھنی ہے حضرت میر عبد الواحد سے سیکھے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اگے ہوئے اگے وہ جدوں مال مول سارا لے نہیں آئے پھر نئے مریدو نئے مرید ہے نا وہ مال وال سارا لے کر آ گئے تو
تو پھر چادر پائی ہوئی تھی ایسے چادر، تو سبز کلر کی. حضور فرمایا اگاں، او اگاں آئے. حضور فرمایا اور اگاں. وہ ماموں تھوڑے واسطے بھی گل سنا سا، گھبرانا نہیں. اب مینوں سمجھ ہے ایڈا انہاں تھوڑا ہی ہوں اور تھوڑے کرنا گا. تے اور اگاں آئے، وہ پھر تھوڑے اور اگاں. حضور فرمایا اور اگاں، اور اگاں آئے. حضور فرمایا اور اگاں، اور اگاں. حضور فرمایا اور اگاں، اور اگاں آئے. حضور فرمایا اور آ گیا. وہ اتنے آگے آئے آن کے گوڈے نال گوڈا وہ قاری صاحب آ سینے نال لگ جا ٹھا کر کے اے بھی سن لو. اے نہیں تو پھر پیری مریدی دا کے کم ہے. پیرو مشرق مریدو مغرب میں مرید. ہوں میرا ایک دو گیا ہے ملنے میں ڈنڈا سیدھا تیری ایسے گا پیچھے ہٹ. او حاجی عبدالحق نس کے پیچھے ٹر گیا، ڈنڈے سے ڈر گئے. آگے ملنے آئے نا میرے اوتھے میں نکلے ہیں باہر، میرا دماغ پھریا سی ہوں جی درد نہ ڈنڈا میں پڑے میں ہٹ چکتے. او حاجی صاحب وہ جا رہے مرید ہوئے 10 پیروں وچ، وہ اگر ڈنڈا ہی ہے نا وہ میں اس ڈنڈے تے قربان ہو جیڑا پیر دے ہتھوں وجیا. ہوں سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں بچے ہو تے کلیجے دے ٹکڑے ہو. او مریدی شریدی بڑی اوکھی ہے تے تم سارے بیٹھے ہو، مرید بھی وچ بیٹھے ہوئے. ایک مرید نو راتی آندیاں ہی میں ملے ہاں، او بیٹھے ہیں مرید ہے واہ 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 واہ. او میں بے ہوش ہونے لگا سا اس بندے نو مل کے. قسم قرآن دی 3 سپاریاں دی راتی میں آیا اگوں بابا میں ملے ٹھا کر کے تو میں تو گرنے لگا تھا. قسم خدا کی میری حالت عجیب ہو گئی اور میرے پہ غشی تاری ہو گئی. مجھے ایسے ہی لگا جیسے خواجہ صاحب مجھے مل رہے ہیں. تو وہ بھی کوئی مرید ہے جی چپی جے گل سنو جہدے وچوں پیر دا رنگ نہ نظر آئے، جہدے وچوں پیر دا اچھا بولو نہ وہ پیر مرید بھائیو. وہ پہلے تو پیر ہوتا ہے اوپر جا کر لگتی ہے کہانی، ہے تو بہت اونچی کہانی ہے، پر مرید بھی پھر پیر بھی فنا ہو جانا چاہیے. وہ حضرت نے کہا تھا ابو بکر شبلی نے، انہوں نے کہا کہ تھوڑے مرید بڑے، انہوں نے کہا کوئی نہیں 1-2 ہیں. انہوں نے کہا حضور چوکھے مرید نے. انہوں نے کہا تینوں دساں اج آ تماشا. مرید بہت سارے انہیں چکیا بٹا ایک نو چھوڑ کے دیتی اے وجی، اس دوجے نو پیچھے ہٹو بابے گرمی چڑی ہوئی ہے سر دے. بھائی مرید تو آؤ، اس میں اس کو کوئی پیر میں دوئی نظر نہیں آتی. وہ تو رسول پاک کے وجود کو اپنے پیر کے سینے میں دیکھتا ہے. او بھائی قسم رب کی ابھی بھی میں نے نچلے درجے کی بات کی ہے، نچلے درجے کی. بلکہ یقین کرو مرید کامل جب شیخ کے سامنے جاتا ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے من بندہ تو خدا ہے. ہوں آخ دے سبحان اللہ. اس کا نظریہ ہوتا ہے بشکل شیخ صورت مصطفیٰ دیدم، نہ مصطفیٰ دیدم بل خدا دیدم. او بیلیا چشتیا یہ اے نشہ نہیں تو پھر چشتیت مشتیت نہیں. چشتیت ہے یہ ہے، قادریت ہے جنت منت دوزخ موزخ شوزخ پوزخ سب کچھ نہیں پیچھے. اور آپ کے وہ جو صحابہ پاک ہیں وہ فرماتے ہیں آمد پر عاشقوں او دوزخوں بہشت حرام است. اوہ عاشق ہے ہی نہیں جو جنت دوزخ کو چھیڑے، عاشق ہے ہی وہ اکھ جیدی وچ صورت یار. بس قدم قدم پہ یا فرید کر، قدم قدم پہ یا فرید.
حضرت صاحب نے تھوڑی میں سمجھا انہیں کو تو میں سمجھی ہیں تو ان میں آکھنا سمجھ آندیاں نے لو جی وہ بندے آدھے بھائی اس سال وچ یاد پاکستان ڈوبیا یا ایدہ بیڑا پاک ٹیکس میکس لگ گئے یا پاکستان ڈوبیا تو یا بیڑا پر تساں بھی پتروں آج یا گل سمجھی تو یا پھر لان دیو ٹیکس آج لان دیو ٹیکس میں چنگے ٹیکس نے یہ دیو گے تو سمجھ آئے گا مریدو کن کھول کے سن لو تم پیر کے قریب آؤ تو یہ نظریہ لے کر آنا کہ ہم ابو بکر پاک کی پیروی میں ہیں اور شیخ مصطفیٰ کریم کی پیروی میں ہیں اس تو تھلے بلے نہیں نظر لے کے آنا جا رہے ہیں جی اسی فرید پور شریف جا رہے ہیں آگیا کرو اسی مدینے شریف جا رہے ہیں کیوں قبلہ جمال الدین صاحب کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی اور تو میں کڑا چوٹا گیا آلہ حضرت بریلوی دی گل سنا دے وہاں پہ مولوی پراواں واسطے اجازت ہے آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں راتی حضور اٹھ دے ہوندے سن تو چکر لاندے ہوندے سن تو سائیاں دے تفقد احوال یہ میں مفتیاں والا جملہ بولے تفقد احوال کے لیے رات کو گشت کرتے تھے ایک راتی اٹھے نا تو کیا ابو بکر پاک جناب اگے حضرت عمر پاک بیٹھے ہوئے سن وہ لگے ہوئے سن اپنا سلسلہ کال تو اچھی آواز میں اگوں گئے تو کہ حضرت بلال بیٹھے ہوئے وہ کدے ایک آیت ادھر پڑھن تو ایک آیت اگلے سپارے دی ایک ادھوں اگلے سپارے ایک ادھوں اگلے سپارے حضور پاک سویرے تریاں نو بلا لے بلا کے سائیاں فرمایا ابو بکر بہت ہی ذرا ٹلی تے مٹھی آواز بھی پڑھ دے سو خیر تھی یا رسول اللہ اسمعتو من ناجیتو یا رسول اللہ جے دے نال گلاں کردا ساں او سندا سی سمجھ گلاں کم دیاں نے او فرمایا عمر تو اونچی آواز میں درجیاں چ ہوندا ہے نا مریداں دے کھاتا انہاں فرمایا او تم اونچی اونچی آواز میں کہتے تھے آہا انہاں کیا اوکذ الوسنانا وعطرد الشیطانا یا رسول اللہ میں ستیاں نو جگاندہ سا اٹھو اے تسی بھی میرے نال بے کے یار 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 کرو نال شیطان نو نساندہ سا فرمایا بلال اور تو تم کیا کرتے تھے ایک آیت اتھوں تے کوتھوں تے کوتھوں تے کوتھوں عرض کی سونا لجپال کلام طیب یجمع اللہ بعدہ الى بعد اے پھر اللہ سونے دا باغ ہے کدے اتھوں پھل تروڑ دا ساں کدے اتھوں پھل تروڑ دا ساں اے جدوں گلاں کی آپ نے فرمایا کلکم قد اصابہ تریویں ٹھیک ہو تریویں اچھا بولو تریویں پر نا ابو بکر ذرا تھوڑا اچھا عمر تھوڑا نیچے تے بلال ایک سورت شروع کر کے ختم کر لے کر پھر دوسری سورت والے پاس جایا آجا اے حضور دا طریقہ ہے کار راتی ایک دیڑے راتی حضور اٹھے تے اٹھے سرکار منظور تو پیچھے تکنا ہے تو میرا دل ہنج ہنج کرتا ہے قسم نہ تکیا کر پیچھے منظور ہی جے پیچھے تکے منظور نے میری نظر بھی تیری نظر میں ہے تو ادھر تکدا رہے پاویں پیراں نو تکدا رہے میں تینوں تکدا رہواں تے جنہ اکھیاں دل میں ایتھوں مڑنا میرے تھوڑا تکلیف ہے نا ہنج تک ایسا میں بھی یہ نہیں سمجھ آئی ہنج 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 یہ ایتھوں ہنج ہو سکتا ہے تے ہنج تو مدینے ہو سکتا ہے کون سمجھے اس چبل دیاں گلاں ہاں ہن بچے اور گلاں نے اے خالص شراب پرانے زمانے دے آج ایک گھٹ پی لئیے تے اللہ دی قسم اے پل سرات میں رات واہ 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 بجڑے جی بڑا باریک بڑا یہ بڑا وہ بڑا بڑا سائیں 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 سائیں
اچھا میں معافی گوڑے تے تھوڑے یاد رہا میں ویسے قادری نظامی ہوں بابا پیور چشتی نے تے میں قادری تانوں میں اجازت ہوئے تو غوث پاک دی بھی ایک نال لاواں وچ تہاڈی اجازت نہ لاواں او میں بھی تھوڑا جا کر لاواں نا نشا نشا تو اپنا بھی رانجھا راضی کریے نالے مزہ ہی ادو آتا ہے قسم خدا دی ایک جڑا میں اندر کمرے پیراں نال گپاں لائیاں میں آخیا تسی یہ آخدے رہو کرو فرید دے نال دا کوئی نہیں تو میں آخدا رہا کراں گا غوث پاک دے نال دا کوئی نہیں دوویں پکے مواحد رہواں گے واہ 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 سمجھ آ رہی ہے اچھا صاحبزادیو اج تساں بھی معافی دینا ہے تک لو کرکٹ دے چوکے چھکے وہ رات ال اور میرے کلیجے حضور غوث پاک دی وصال فرمایا حضور غوث پاک دا وصال ہویا انتقال ہویا مرتا مرتا کوئی نہیں ہے تم بھی نہیں مرو گے فرید کہاں مرتا ہے جب تم نہیں مرتے چلے ہو ایک بندہ میں نے ملیا میں فلانی شاہ صاحب کا مرید ہوں تو پیر میرا فوت ہو گیا میں نو بیعت کر لوں میں کہا تھک کے لعنت اللہ دی قسم ہے اگر میں فلانی شاہ صاحب کا مرید ہوں مجھے بیعت کر لو استانے میں کہا تھک کے لعنت جڑے جمنے جنان والے نو وہ تیرا پیر مر گئے تینوں اے سمجھ آئیے آج تک وہ پیر شیر نہیں مرتا مرید نہیں مرتا پیر کہاں سے مر جاتا ہے کوئی گل کرن دی کوئی خوف خدا کرو اور تو جناب شہنشاہ بغداد انتقال مبارک ہوا ہے نا تے وہ علی بن عطیہ آپ کے خلیفے نے ایک گل سنانا ہوا ہے پھر نال ایک چشتیاں علی مزیدار سنا سا وہ فوت مثال ہویا جنہوں دے علی بن عطیہ نے دیکھا خواب میں تو دس رہا یہ دوزخ موزخ جنت منت یہ پولش یہ پتروں عاشقوں واسطے عاشق اگے دی گل کردا ہے اور روحے جانا روحے جانا عاشق کہتا ہے دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے اس کے سوا نہ اور کوئی آرزو رہے حسرت یہی رہے یہی جستجو رہے نظریں جدھر اٹھاؤں ادھر تو ہی تو رہے اس التجا کے بعد کوئی التجا نہیں میرا صنم ہمیشہ میرے روح برو رہے اس اہتمام شوق سے ایس مسیحی وچ سجدے ادا کیے قاری صاحب اس اہتمام شوق سے سجدے ادا کیے تیرا خیال آئے تو پھر باوضو رہے جنت میرے نصیب کی ملا کو بخش دے جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی پورے کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں اللہ دی قسم چاہ کے او بھائی اللہ پاک دی قسم ہے صحابہ دا عقیدہ ہی ہے قرآن شریف دی قسم ہے صحابہ دا عقیدہ ہے اللہ پاک دی قسم ہے صحابہ دا عقیدہ ہے انہاں کیا ہے بال مبارک رکھ دینا میرے کفن میں پتر انہاں کیا ابا جی بال نل کے ہونے انہاں کیا چلیا ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں یہ بال ہی چاہیے جو سینے سے لگائے جاتے ہیں ہونا آنکھ دیو جدی مرضی ہے سبحان اللہ واہ 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 آج تو مائیاں بھی آنکھوں سبحان اللہ کوئی سمجھ آئیے نہیں آئی یہ محبت عقیدت نہ ہوئے تو پھر کیڑا طریقت مریقت یہ باقی چھوٹیاں گلہ نے پائیو اور تو جناب شہنشاہ بغداد دا ہو گیا وصال ہے قادریو تو سمی کان کھولے ہے ادھروں
صاف شاف کر لے حاجی عبدالحق ڈنڈے تو ڈرے ہیں دھیان کریں میرے کلیجے کے ٹکڑے شہنشاہ بغداد کا وصال ہوا تو ایک گل زندگی وچ نہ سنی ہو سی سنو تو صحیح وصال ہویا علی بن عطی نے جناب خواب تک کیا گیا بابا وہ پھر منکر نکیر تو جان کیویں چھڑائی تو سا وہ اس پاک نو پوچھیا علی بن عطی نے کہ پھر منکر نکیر سے جان کیسے چھڑائی فرمایا چج سکھ سوال کرن دا علی بن عطی اے نہ پوچھ میں انہاں تو کیویں جان چھڑائی اے پوچھ انہاں میتھوں کیویں جان چھڑائی کوئی سمجھ آئی ہے اے اگے ہے یہ تو نہیں گل وچ میں اجے آپ دے حکم دی تعمیلی چھپا لوں تھوڑی چھپا لوں اے اجے اگلی کیتی تے اے کہ بنایا فوٹو میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بور ہے ادنے میں تو مزاق نہ کیا کرتا ہوں دھیان رکھیو میں گل ٹھیک میں کیا کرتا ہے قاری صاحب آمنا پھر اتنے قبر شبر دے خدا کی قسم ہم قبر میں بھی خوش ہو جائے وہ تو ارے اور وہ جو غلمان بلوان ہے ان کا نہیں ہے روکے چلنا سے بڑھ کر شہی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ اچھا کیا بات کر رہے تھے وہ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری راتی قرآن پڑھ رہے وہ اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ سنانے لگا جملہ وہ میں قربان و احمد رضا بریلوی جی میرے سامنے آ جاندے میں ان کے پاؤں کی تلی چاٹتا اس جملے پر وہ جملہ کیا لکھا کہا انہوں نے رات کو قرآن پڑھا نا قرآن پڑھا تو بہت اچھی آواز میں قرآن پڑھا سمیرے سرکاراں فرمایا کڈ کڑاکے دیتے نہیں ہوئے وہ فرمایا موسیٰ اشعری ایڈا سونا قرآن پڑھتا ہے عرض کیتی سونے تساں سن دے سے ہو فرمایا ہاں فرمایا جی میں پتہ لگ جاندہ میں بڑا کے اور پڑھ دا اعلیٰ حضرت حدیث شریف لکھنے ایک جملہ لکھیا فرمایا وہ دنیا دے چلے ہو تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹ جانا چاہیے غیر کے لیے عبادت شرک ہے پر کوئی غیر ہو تو شرک ہونا وہ کہا مصطفیٰ کے لیے بنانا این خدا کے لیے بنانا ہے اور ہاتھ چک کے آنکھو سبحان اللہ اور پھر آگے ایک جملہ لکھا فرمایا اور خدا مصطفیٰ پاک کا معاملہ وہی ہے جو خدا کا معاملہ ہے اور پیر کامل اس وقت تک اس کا فیض نصیب نہیں ہوتا جب تک مرید کو یہ یقین نہ ہو چلے کہ نور حق میرے شیخ کے سینے میں جلوہ گر ہے اس سے لیجئے تائیں قاری صاحب تائیں ذرا دو ترہ گلہ کر کے مکھائیے تائیں بابا نہیں ہو جلال الدین رومی تائیں انہوں نے فرمایا گفتہ اللہ بابت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بابت اور فرمایا تجھے ظاہراً بندہ نظر آ رہا ہے اس بندے کے پردے میں اس کے گلے سے خدا بول رہا ہے اے ہن ذرا چشتیاں دی مزیدار گل سناواں ایک فقیر ہوئے انہاں دا نام ہے نصیر الدین چراغ دل رضی اللہ تعالی ہن زور دا کو سبحان اد او بادشاہ نا منصور بڑی کوئی خبیث شے سی انہیں ذرا پنگا لیا آپ نال انہیں کہا اے فقیر جڑا ہے نا اے دے نخرے نو میں تروڑنا ہے اینو آخو وزیر نو کہہ دیو بھئی اے میرا ہزار بند بنیا کرے تو میں نو کپڑے پوایا کرے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو جب اس نے یہ کہا تو ایک چشتیوں کی تلوار آئی ایک تلوار ہوتی ہے چشتیوں کی
وہ تلوار آئی ایسے، تو جب اس کی گردن کاٹنے لگی اس منصور بادشاہ کے، تو یہ اتنے کریم ہوتے ہیں، اتنے کریم ہوتے ہیں، اتنے کریم ہوتے ہیں کہ حضرت نے ایسے کیا ہاتھ آگے، تو حضرت کی آستین کٹ گئی، حضرت کی آستین کٹی اور بادشاہ کا گلا بچ گیا۔ وہ پھر بھی باز نہ آیا تو آپ نے ہزار بند ایک جڑے اثر دی نماز کا ویلا سی جی، تو نماز جاندی سی مامو اثر دی نماز جا رہی تھی، اثر سورج ڈوبنے والا تھا، آپ نے وہ نہیں پڑھی تھی نماز ابھی، تو سورج ڈوبنے والا تھا، تو نصیر الدین پاک نے آپ نے بادشاہ سے کہا میں نماز پڑھ لواں تو لباس بدلوانا، انہیں کہہ دیا پہلے ہمارا لباس بدلا، تو ادھر میری اکھاں چکھاں پانا، انج کر کے تکیا سورج نو نصیر الدین پاک اجے اساں اونوں روندے ہاں بھئی وہ روایت صحیح بھی ہے کہ نہیں کہ حضور سورج موڑیا ہے علی پاک واسطے، علی پاک پترو بہت اتے دی گل ہے، بہت اترے دی مامو۔ علی پاک کو ایک بندے پوچھا ہے بھئی میں اج دیہڑی کے کھاسا، انہاں فرمایا فلانی چیز کھاسا، اور تو وہ پھر کر گیا، اس آگیا میں آج یہ کھانی ہی نہیں، آج میں وہ چیز بھی میں نے پتا ہے دساں گا اندر کھلیاں، انہیں کہا میں یہ چیز آج کھانی ہی نہیں، تو آپ نے فرمایا جے تم یہ کھاوے نا تو میں علی ہی نہیں، اساں جے وہ روندے ایڈیاں ایڈیاں کھوپڑیاں کیا روایت ضعیف ہے، کبھی ہے، پلان ہے، پلان ہے، سارا علم اتھے ہی آنٹ بوندا ہے۔ او میرے کلیجے کے ٹکڑوں، آپ نے فرمایا جی کھاوے نا علی پاک تو سمجھ سنے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے نہ تو کھاوے میں علی، وہ کر گیا زنانی نے پوچھیا سکیش ہے بڑھائی آ، انہیں وہی دسی جڑی علی پاک، اس آگیا میں کھانی ہی نہیں، جا مدینے شریف ادھر بندیاں دے کران جا صحابہ پاک دے کوئی جڑی چیز، وہ گئے تو سارے وہی پکائی، اس آگیا میں کھانی ہی نہیں، آج ویدے ہیں کہ علی دی بات ہوتی ہے پوری۔ وہ پھر باہر نکل گیا، مدینے شریف تو ایک قافلہ آیا، قافلے والے نو روکیا، اگر میں مرن لگا میں نے کوئی چیز دیو، انہاں وہی چیز دیتی، آدھا میں چیز کھانی نہیں، انہاں کو سی ڈنڈا چنگا ٹکا گئے، وہ قافلے دے مرد نے آگیا انہیں کہا لمحہ کرو انہوں دے منہ وچ پاؤ، تو لمحہ کر کے جنہوں کھلایا نا تو مڑ کے منہ صاف کرنے آیا، اگو مولا علی آئے، فرمایا کہ کھا دائی کہ وہ بھی کھا جائے تو مار بھی کھا دے، آپ نے فرمایا پتر جے علی دی من جانا ہے تو پھر شاہی لبنی سی مار نہیں سی لبنی، کوئی سمجھ آئی ہے نہیں، تو پھر ایک بندے پوچھے اب اینج کر کے آتے، یہ میں ایک باری ٹی وی تے پوچھے سی ایک 2 نمبر پیر کھولو، وہ دے تو ماں ہی مر گئی سی، ARYQ ٹی وی پہ، وہ کہتا سی میرے نال 3600 جن ہے، اور میں کہا جا کم کر، جن من سے فقیر آگے ہوتا ہے، فقیر جنوں منوں سے، وہ فقیر روکے لگے جنہ منہ نہ، فقیر دے ایک ایک مرید کروڑا جنہ جیسے ہوندن جیسے کہ منظور، اینج کر کے انہیں ہاتھ اینج پایا جے ہوئے، اس نے کہا علی ہر وقت کہتے رہتے سلونی 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 سلونی، بتاؤ پھر اتعلمو جانتے ہو معافی جیب میری جیب میں کیا ہے؟ حضرت نے وہ شاید اسیدوں نے کہا علی حیرت کی بات ہے، یہ میری بیوی نو بھی نہیں سی پتا، تینوں کی میں پتا ہے، کس طرح پتا لگ جاتا ہے تجھے؟ آپ نے فرمایا 10 تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ انہیں گنیاں نہیں ہوں جی کیا 5 گنیاں منیاں نہیں، اور میں نے تو انہوں آگا تھوڑے ہاتھ انگلیاں کتنی گنو گے، تھوڑے وچ جیڑا گنے کا ہاتھ کھڑا گا، یہ دا مطلب ہے نہیں گنو گے، آپ نے فرمایا 10 ہاتھ دیا انگلیاں کہ انہیں کہا 5، فرمایا گنیاں کیوں نہیں؟ انہیں کہا میریاں جو ہیں تو میں نو پتا ہے، فرمایا کائنات میری جو ہے مجھے خبر ہے، کوئی اے نال نال تھوڑا تھوڑا اے ماموں جی کو خوش کر دے
اللہ چلو تکیا یہ انہیں گلنا تے بڑے خوش ہوندے نے بندے ویڈیو میں اگلیاں گلاں او گنتی سن نہ دو اللہ وہ پھر بابے دی گل سناواں نصیر پاک دی وہ جناب سورج ڈوبن لگانا آپ نے حج کر کے سورج نو تکا او جی شاہ نصیر الدین چراغ دل گفتگو گفتہ اللہ بابا ہیں گفتگو گفتہ وہ انہاں دا عجیب جا کم ہوندا ہے بڑا ہی عجیب کم ہوندا ہے بڑا ہی وہ ایک مجذوب سی کیا طرح غور نہ سننا او افغانستان میں وہ لاؤ جی یہ واقعہ سن تو کلیجے ٹھنڈ پہ جائے افغانستان ایسی میری طرح تو نہیں چلو میں تو کسی کم دا نہیں مگر مستوار تھا کیا تھا مستی میں رہتا تو عجیب غور کریں عبدالحق کا پھر اما دی پیٹی لے کے ہمیں اتھے استانے دے وہ جمال الدین صاحب بندہ پرور مست مجذوب انہوں نے کہ لگے کوئی سڑے کوئی ہن مینوں کہ ہے پاویں جو مزو ہوئے وہ کوئی مسنو شسنو کا نہیں ہوتا بھئی ہماری بلے بلے ہو جے کارو فلان ہو عام مولوی نو ستا کو تقریر کردا ہو 50 باری یعنی اپنی جیکٹ سیدھی کر سی اینک سیدھی کر سی اللہ دی تانوں تجربہ بھی ہے او پائیا گل کر پہلے نکل لگے کام کر اپنا او مست ملنگ جناب مست ملنگ جا کی دئی تے ڈاڈا دل تنگ جا کی دے ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ بابا اور مست ملنگ جناب مجذوب بیٹھے ہوئے وہ انگریز امریکہ نے بمب باری کر کر کے ایڈا جا پنڈ جناب فرید پور شریف دی طرح فتح نہ ہوئے وہ انگریز ہوندے یہ ہیں تو بڑے خبیث نا انہاں وچوں ایک بندہ یہودی سیاںا انہیں کہا بھائیو ہماری ایسی مشینری اور یہاں یہ اتنا سا ٹکڑا فتح نہیں ہو رہا تو انہاں بابے خادم دی طرح آخیا انگریزاں گل وچ ہو رہے کہ گل وچ کوئی ضرور ہے کہ وچ کوئی گڑبڑ ہے مشینری فیل ہو گئی ہے مشینری فیل ہو گئی اے جدوں گل کیتی نا انہاں وچوں ایک نے کہا بھائی جی ایتھے ایک ملنگ ملنگ ہے مجذوب صاحب گفتاؤ سمجھنا گفتاؤ انہاں کہا بھائی جی ایتھے ملنگ ہے وہ مسلمان اودے کول جاندے تو وہ آدھے جاؤ 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 تاڑی کنڈ نہیں لگے گی جاؤ تاڑی کنڈ نہیں لگے گی وہ انگریز جناب داڑی دوڑی رکھ کے میک اپ کر کے انہیں تحقیق کی تھی باوے نو چنگی کیڑی شے لگ دی ہے ٹھگن لگا نا انہوں دسیا بھائی جی انڈے ابلے ہوئے بابا بہت کھاندا ہے وہ جناب 2-4 انڈے لے کے سونے ٹرے میں سجا کر انگریز آیا بابے انہیں اگے اپنی مستی میں بیٹھے ہوئے وہ انڈے لیے بابے انہیں خوش ہوئے تو بابے نے کہا جاؤ تہاڈی مراد پوری ہوئی ہن گفتگو سمجھنا ایک دم چپ ہو گئے ہو ہاں اللہ پترو انہوں نے تکدا ہے جنہاں وچ وہ انہاں کہا جاؤ جو وہ جناب اسے روز فتح ہو گیا وہ علاقہ فتح ہو گیا انگریز وہ مسلمانوں کو پتہ چلا وہ بھی گئے بابے انہاں کو گئے جناب وہ انڈے رنگ کر کے لے گئے اے تھوڑا نیلا پیلا کالا چٹا ہے چشتی قادری سوروردی نقشبندی اور رنگ شنگ کر کے لے گئے بابے آگے کہ یہ تے کل والے انڈیاں تو ہی سونے نے جاؤ جاؤ جیڑی تہاڈی مراد پوری ہوئے انگریز پھر مرنا شروع ہوئے او گفتہ اللہ بابد ان کے حلق میں اللہ بولتا ہے یہ ایسے کریں تو بھی نور ہے ایسے کریں تو بھی نور نصیر الدین چراغ دہلوی نے جب سورج کو دیکھا تو سورج کو دیکھ کر فرمایا انہاں فرمایا اے بادشاہ تو بے حیا ہو گیا ہے تو اے نو شرم نہیں آتی تینوں بھی نہیں آتی اے سبے سنابل شریف وچ گل لکھی ہوئی ہے تو انہوں ویسے کتاباں کتاباں دی لوڑ کو نہیں لیکن جے کدے کسی نو ہو ہی جائے تے آپ نے ایسے کر کے سورج کو دیکھ کر فرمایا تجھے بھی نہیں ہمیں پتا کہ میں کون ہوں سورج رک گیا سورج جب رکا تو آپ نے منصور کا ایسے وہ پٹا باندھتے ہوئے نا جی باندھتے ہوئے کہا نصیر الدین بندد وقشائد غسال کہ نصیر الدین نے بند دیتا ہے پترا ہون پترا تیری آخری غسل والے پھٹے پر ہی تیرا یہ کھلے گا
بادشاہ نے گھوڑے پر رکھا، رکاب میں پاؤں اور گیا تو راہ وچ جناب لگی ٹھوکر، بادشاہ مر گیا۔ اٹھے آن کے پھٹے ہوتے گسال نے کھولا، اور جو برابر کھڑا ہوا جملہ سن رہا تھا، برابر حضرت کا جملہ جو سن رہا تھا بادشاہ کا خادم، اس نے حضرت کی طرف دیکھ کر کہا گفتہ اے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ اے دیوانوں، ان لباسوں کے اندر نظر مارنا، اے دیوانوں اپنے پیر کے وجود کو نہیں، وجود کے اندر کو دیکھنا۔ یہ وجود ایک پردہ ہے، اس پردے کے اندر نور حق جلوہ گر ہے، اور بخدا جسے یہ سمجھ نہ آئے وہ مرید نہیں ہو سکا، اور جسے سمجھ میں آ گیا وہ تو خود پیر ہو گیا، وہ تو خود پیر ہو گیا اور کامل ہو گیا۔ اللہ پاک ایسن گلاں سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے میریاں جڑیاں آج چبلاں نے زیادتیاں وہ معاف کر دینا۔ آپ ماموں نگاہ فرمانا، چاچو ماموں پھپڑا سارے نگاہ فرمانا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ہن قوالی